علی عباس عسکری صاحب. بآواز بلند صلوات. برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. سامعین گرامی، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دلائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں کم سے کم ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا، بانیان مجلس کی فرش ازا بچھائی، پڑھنے والوں کی پڑھائی، مجھ حقیر کے چند الفاظ، آپ تمام احباب کی وہ دعائیں جو کسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، جن کی میرے ذمے ہیں، جن کی مجھے یاد ہیں، جن کی مجھے یاد نہیں. بابا عمران شاہ جی غالباً پچھلے دنوں میں بیمار تھے، اور وہ تمام احباب جو کسی نہ کسی سبب، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہیں، میرے مولا تمام کی مشکلات آسان فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. بڑی خوبصورت، بڑی کمال نوکری. جناب حبیب رضا صاحب میرے مولا کی بارگاہ میں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نذرانی عقیدت کے طور پہ اپنی پیشانی کو خم کر رہے تھے. میرے بعد میرے مولا کے بہت محترم مداح جناب عمران حیدر کاظمی صاحب برسر منبر موجود ہیں. انشاءاللہ یہ اچھا پڑھنے والے پہلے اور بعد اپنے اپنے حصے کی نوکریاں جیسے ہو رہی ہیں ویسے ہوتی رہیں گی. میں طالب علم بن کے اجازت لے کے بات کو شروع کرتا ہوں، اور وقت مکمل ہونے سے پہلے آپ کو سلام کر جائیں گے. سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ہیں یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہیں. اجازت ہے نا بات شروع کی جائے؟ اجازت ہے بات؟ سامعین گرامی، بڑا مشکل زبان سے سن کے ایک مصرع عرض کیا ہے کہ ہیں یاسمین میں نہ گل نسترن میں ہیں. سامعین گرامی، یاسمین بھی ایک پھول کا نام ہے اور نسترن بھی ایک پھول کو کہتے ہیں. گزارش یہ کرنی چاہ رہا ہوں، اب مشکل یہ ہے کہ پہلے مصرے کے بعد ہی سوالیہ نشان لگ گیا. کوئی ایک چیز ایسی ہے جو نہ یاسمین میں ہے نہ نسترن میں ہے. مطلب مکمل ہونے پر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور والی نجف کی ذات ضامن ہے، اتنی جو کمال نوکری حبیب رضا صاحب کر گئے، بنتا تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسے بولیں گے ایسے.
میں آپ سے صرف اتنا مانگ رہا ہوں کہ اگر مصرع ڈیزرونگ ہو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، مصرع حقدار نہ ہو تو آپ چپ بیٹھیے گا۔ تکلیف کی پہلے معذرت کر رہا ہوں۔ بابا جی وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں پھولوں میں نہیں ہے اور کہاں ہے؟ یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ جو مشکل بات کی خریدار ہے، ذرا سے اپنے ہاتھ کھولیے گا، ذرا سے۔ ہیں یاسمین میں، میرے محترم گل لوکی ہوئے تو میں نے حکم کریا، ہیں یاسمین میں، ذرا کلاسیکی زبان پڑھنے کا عادی ہوں، ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ چوتھا مصرع علی عباس عسکری کے قد سے بڑا ہے، میرے مولا کرم کریں اور میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ قافیہ کیا چل رہا ہے بھائی جان؟ نسترن میں ہیں، چمن میں ہیں۔ چوتھی سطر دی ونڈ کرنی ہے یاسمین میں نہ گلے کیا مزہ ہے اگر سمجھا سکوں۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں، تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جیسے میرے مولا نے خیرات دی ہے، بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ۔ تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نہ رہے حیدریہ۔ ہیں یاسمین میں 20-25 منٹ کی نوکری ہے، کبھی کبھی آپ کی زیارت ہوتی ہے، ضائع نہ کیجئے گا۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے، میرا بھرا ہے، میں نے دیکھ میرا چند، ہیں یاسمین تھوڑا جا ترکڑا ہو کہ بمی گل میری مک گئی ہے۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ سامعین گرامی میرا بہت چھوٹا قد ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، جس کا نام علی عباس عسکری ہے، عمران شاہ صاحب وہ بہت چھوٹا ہے۔ ممبر پہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، شاعری کوئی ہم جیسے بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ مرزا غالب کہہ گیا تھا کہ شاعری قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے، شاعری معنی آفرینی کا نام ہے۔ میں چوتھا مصرع آپ کے سامنے دوبارہ رکھ رہا ہوں، خدا را اسے ضائع نہ کیجئے گا۔ قافیہ کیا چل رہا ہے یاسمین میں، بہت چھوٹا قد ہے، دیکھنا اس ہاتھ کو ہے۔ اگر جناب ابو الفضل العباس پہ اس سے پہلے اس سے بڑا مصرع سنو تو حکم کرنے، پہلی بار سنے تو سید ہیں، اولاد رسول ہیں، دعا کرنی ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، ارے شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہیں۔ تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی القمہ، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہیں۔ حضور مصرع پڑھا تھا میں نے، جو مشکل بات کے خریدار ہیں یاسمین میں، تھوڑا چپ کرنا بنتا سی ویسے، ہیں یاسمین میں نہ گلے نستر۔ میرے بھائی 2023 ہے، بات سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کیجئے، سمجھ آئے تو پھر حق ادا کیجئے، ادھار والا زمانہ جو نہیں ہے۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نستر، ہوں تیری چپ ویک کے میں 2 مصرے پہ پڑھتا ہوں، اسے کلام تو نہیں تو میں مضمون شروع کر بیٹھا ہوں۔ ہیں یاسمین میں، ذرا سر اٹھانا میرا شرمیلا بھائی، جناب حر 9 لاکھ کا لشکر چھوڑ کے امام حسین کے پاس آئے تھے۔ کتنا لشکر چھوڑ کے آئے تھے؟ دوبارہ بولیے کتنا؟ جو وہاں پہ تعداد چھوڑ کے آئے تھے وہ 9 لاکھ تھی، جہاں پر آئے وہ کل ملا کر سالار سمیت 72 تھے۔ چھوڑ کر کتنے آئے؟ 9 لاکھ۔ آئے کہاں؟ 72۔ میں اس بندے کو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ مجلس میں حاضر ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا۔ 9 لاکھ کو چھوڑا، 72 کے پاس آئے، ایک جملہ کا یہ دیکھیے گا۔ قافیہ کیا چل رہا ہے؟ نسترن میں ہے، چمن میں ہے۔ قافیہ مرشد کیا چل رہا ہے؟ پرچم کو بہت شکریہ، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہیں، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ کوئی تو سمجھے، مگر وہ جلن میں ہیں۔ تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہیں۔ کوئی بات نہیں، جو مصرے کا خریدار بیٹھا ہے میرے محترم بزرگ، حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، کل تک بہت اکیلے تھے۔ مصرع آپ کو ایک اور سناؤں، میں نظم چھوڑ کے اس کے بعد نظم پڑھوں گا۔ کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں، سرکار تاریخ حرب و ضرب میں عربستان والوں میں کوئی بھی جنگجو جب میدان جنگ میں جاتا تھا، ایک پراپرلی یونیفارم ہوتا تھا جنگجو لوگوں کا،
اس میں بڑی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھیں. ایک بڑا مرکزی جز ہوتا تھا اس لباس کا جسے زرہ کہا جاتا تھا. اسے آپ لوہے کی شرٹ بول لیں, سویٹر بول لیں, وہ آگے ہوتی تھی, اس کا کام یہ ہوتا تھا, اسے جسے زرہ بولتے تھے. میرا بھرا زرہ کا کام, ہائے 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 قرآن دیگر, زرہ کا میرے بھائی کام یہ ہوتا تھا, میرے واسطے چاہتا تھا میں اپنے حصے دا ناشتہ اپنے بیران کرا کے آؤں گا. زرہ کا میرے بھائی کام یہ ہوتا تھا کہ وہ تلوار کا وار روکتی تھی. زرہ لوہے کی ایک شرٹ ہوتی تھی جو تلوار کا وار زخم پہنچانے سے روکتی تھی. نہ مسکراتے تو شعر نہ پڑتا, یہ ہاتھ جانے آپ کی مسکراہٹ جانے. میں نظم شروع کر رہا ہوں. نسترن میں ہیں, چمن میں ہیں, جلن میں ہیں, چولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن, پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہیں. ارے کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہیں, تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جب سے سنا ہے فوج نے عباس آتے ہیں, زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہیں کفن میں ہے. حضور مصرع پڑھا تھا میں نے. جب سے جب سے سنا ہے فوج نے عباس آتے ہیں. تاریخ حرب و ضرب کا خدا کی قسم واحد جنگجو ہے میرا مولا عباس. جملہ علامہ ناصر عباس شہید کا ہے, میرے مالک ان کے مزید آگے کے سفر آسان فرمائیں. خدا کی قسم اس نے کہا تھا لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. ایک جملہ آسمان سے وزنی ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں, علامہ ناصر عباس کا. اس کے بعد رجز کے 3 شعر اور یا علی مدد ممبر مرشد کے حوالے. علامہ صاحب فرما گئے تھے جو اسے کہتے ہیں انگشت سبابہ, یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا اسے انگشت سبابہ کہا جاتا ہے. کتنا لطف ہو تو میں کہتا ہوں ان جملوں کا حق ادا ہو, اگلے سال تک بھی اپنے اندر اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. میرا وعدہ ہو گیا جملہ اپنی تازگی نہیں کھوئے گا. آپ کی بے نیازی پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. سرکار فرما گئے تھے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس. بہت شکریہ سر جی, بہت شکریہ. داستان ختم ہونے والی ہے. 10 لاکھ کے سامنے آ گیا علی کا علی بیٹا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. ایک اور بڑا اہم رول آپ کو بتاتا چلوں. جب بھی جنگجو میدان میں جاتا تھا تلوار چلانے سے پہلے رجز بیان کی جاتی تھی جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون. دشمن کو پریشرائز کرنے کے لیے اور پرسنلی انٹروڈکشن کروانے کے لیے بتانا پڑتا تھا میں, میرا باپ, کم سے کم بھی 3 پشتوں کا بتانا پڑتا تھا. عمران شاہ جی سرکار اب پتہ چلا میدان جنگ میں علی بادشاہ کے دشمن پہلی صف میں کھڑے کیوں نہیں ہوتے تھے. علی کا بیٹا چلا گیا میدان میں, ایک ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور گھوڑے سے نیچے اترے. بشیر بدر نے کہا تھا سوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے, گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے. میں جملہ کہہ رہا ہوں اور خدا کی قسم علی عباس عسکری کے قد سے بہت بڑا ہے. جہاں بتانا پڑتا تھا نا میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون, وہاں ایک جملہ کا ہے خطیب ممبر سلونی کے وارث نے. خدا کی قسم اسی ایک جملے پہ میرے علموں والے بادشاہ جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گئے. جہاں اپنا تعارف کروانا تھا وہاں شامی لشکر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ارے کوفیو, ارے شامیوں, تم ہمارا مقابلہ کرنے آئے ہو. ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. میں بتاؤں گا کہ میں کون. بات سن رہی. اچھا یاد رکھیے گا خطیب ممبر سلونی کا وارث ہے, صرف خیبر شگن کا بیٹا نہیں. 1 گھنٹہ کیا شام تک اس بات پہ بات ہو سکتی ہے, کر سکتا ہوں خدا کی قسم. نہایت ادنا طالب علم. مولا علی علیہ السلام کی اولاد صرف لڑتی اچھا نہیں تھی. خطیب ممبر سلونی کے وارث ہیں, لڑتے اچھا ہیں تو بولتے اچھا نہیں ہوں گے. اب بول کے حملہ پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے, نہ کبھی ضرورت پڑی ہے. صرف بات بتاؤں گا مولا عباس بولے کیسے ممبر بہتر پڑھنے والوں کے حوالے. ارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں, مجھ سے سنو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں.
کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا ویسے. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. 3 بند جناب, 150 سے زیادہ بند ہیں, مجھے 3 ہی پڑھنے ہیں. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے یہ اتنے بڑے مجمع میں, صرف اس مجمع کے لیے نہیں پڑھا, مولا کی قسم کو 2-3 کیمرے میری نظر میں ہیں, مولا کی قسم اب سوشل میڈیا والوں کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. بات پتہ نہیں کون کون سی کیبنٹ میں کہاں کہاں تک جاتی ہے. ہم نے ان کیمروں کو اپنی ذاکر اور بانی دی ٹور واسطے بنا لیا ہے. با خدا ممبر پہ ہاتھ رکھ کے بالاعراب میں شرعی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جس پہ کلمے واجب ہوتے ہیں, ان کیمروں کے پردوں کے پیچھے یہ پوری دنیا ایک ذمہ دار ترین قوم کا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے مرکزی پلیٹ فارم سے دنیا کو دے کیا رہے ہیں. کم از کم ایک دن بھی جو بندہ اسکول گیا ہے, یہ جیسے اتنی رئی کے دانے برابر بھی اردو ادب سے شناسائی ہے, وہ چھٹا مصرع ضائع نہیں کرے. جن کو ان چیزوں سے نہیں سروکار وہ چپ رہے, اس کے چپ رہنے پہ اس کے بولنے سے زیادہ میں خوش رہوں گا. ایھا الناس چھٹا مصرع لغوی حوالے سے دیکھنا ہے, تفہیمی حوالے سے دیکھنا ہے, چاشنی کے حوالے سے, اصطلاح کے حوالے سے دیکھنا ہے, جمالیاتی نقطہ نگاہ سے, لٹریچر کے پیراوں پہ دیکھنا بات کہاں آ رہی ہے. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں, سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں. فرماتے ہیں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. اللہ کرے عسکری سمجھ, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. ارے مجھے نہیں پہچانا, اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. بیٹھا ہو کو مشکل بات کا خریدار, مل کے بولو نعرہ حیدری. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, شیر ہوں اس لیے عباس. اب یہ دیکھ لیجئے گا مضمون کو کتنا نازک لے کے چل رہا ہوں کہ 150 بند میں سے صرف 3 یا 4 پڑھنے ہیں تاکہ مضمون کی ترتیب نہ ٹوٹے. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے, بھائی جان پلیز مجھے دیکھیے گا, مولا گواہ خون جگر ممبر پہ عباس مجھے. نازک ترین مضمون ہے, با خدا آپ جسے اگنور کر رہے ہیں, نازک ترین مضمون ہے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, فرمایا کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں, آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں, نور کچھ میں نے ویکھی گل میری ہوں تیرے نال, نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں. میں کول آ کے ہاتھ اتر کرے سانجے ہوں بھی کوئی کمی رہ گئی تھا. سوچتے ہو کہ میرے در سے, اور میرے در سے ملے گا کہ نہیں. ارے مجھے نہیں پہچانا, او شامیوں شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے. مولا عباس پڑھ رہا ہوں سامعین گرامی, پڑھنا لے کے آئے اگلی باری مہربانی. ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, ارے کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے. یہ کہہ کے ٹیلے سے واپس چلے. کہاں؟ خیام حسینی میں. کس لیے؟ جنگ کی اجازت لینے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ خیمہ. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ لوگ. پلیز مجھے اپنے ایکسپریشنز ایسے دیجئے مجھے لگے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. جا رہے ہیں خیام حسینی میں. کون جا رہے ہیں؟ مولا عباس. کس لیے؟ جنگ کی اجازت لیں. عمران شاہ جی یہ نقشہ پہلی بار آئے گا. مولا عباس خیمہ حسین میں, مولا عباس خیمہ حسین میں اجازت لینے جا رہے ہیں. عسکری معافی خیمہ حسین, عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. کوئی بات نہیں, خانہ کعبہ میں علی. سرکار مجھے جنگ کرنے کی اجازت چاہیے. اب 19 سے زیادہ وجوہات ہیں جو میرے مولا حسین نے بیان کی. عباس یہ وجہ بھی ہے, یہ بھی, میں جنگ نہیں لڑنے دے سکتا عباس. نہیں. ان میں سے ایک وجہ سنیے. 6 مصر بھی نہیں, صرف 4 سنا, 2 سنا. اب اور کتنا مختصر کروں. عباس کیسے لڑنے دوں؟ یہ لہیں خدا دواس. ارے عباس کیسے لڑاؤں؟ یہ لہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر. ارے تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. آگے چلیے, اس کو ادھار کیجئے, آگے چلیے. اب یہاں سے, اب وہ پھر پڑھنے کا وقت بھی بچا رہا ہوں. خیمہ حسین سے باہر آئے, ناراض نہ ہوئے, میں گھٹو گھٹ اتھو تائیں 60 باندن جڑے چھڑ بیٹھا ہوں. 150 مرثیہ لکھا ہی ایسے جاتا ہے, مرثیہ مذاق تھوڑی ہے. اب آگے چلیے. دنیا کی تیسری بڑی
ادب والی نفیس مرصع مرقع سلیس نرم رواں زبان ہے جس کا نام اردو ہے. پرشین اور فرینچ زبان کے بعد ہے ہی اردو جس میں اتنا ادب ہے. انگریزی ادب پڑھنے والے دوست بھی بتاتے ہیں کہ اس میں فرانسیسی ملی تو وہ اتنی نفیس ہوئی, اردو میں فارسی ملی تو یہ اتنی نفیس ہوئی. ورنہ فرینچ اور فارسی یہ دو زبانیں دنیا کی معتبر ترین زبانیں ہیں. یہ دیکھنا, اب دیکھنا ہے کہ اس میں فارسی کی کتنی آمیزش ہے. دنیا بھر میں لکھنؤ, خدا کی قسم اردو پڑھی جا رہی ہے, یہ کام صرف لکھنؤ والوں کا ہے, ان کے علاوہ کر بھی کوئی نہیں سکتا. خیمہ حسین سے اب عباس چلے, جنگ نہیں لڑنی تھی, بس چلے, چل کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے. عمران سے جی جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی. مثال کے طور پہ علی عباس, جی انکل جی, جی محترم, جی قبلہ, جی ذاکر صاحب, جی کا بھائی جان لمحے کے لیے مجھے ہاتھ دکھانا یہ کیمرہ پھیر کے جو نہیں بلند تو مولا کا واسطہ مجھے بتانا ضرور, خون جگر ممبر پہ ہے. بڑا کلیہ کیا ہے, اصول کیا ہے؟ جب بھی بڑا بلائے چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی. خیام ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی تھی بھائی جان, یہ کراچی میں 21 جنوری کو. پتہ نہیں کتنے علماء شعراء خطباء بیٹھے ہوئے تھے ادبا کراچی میں, مجھے یاد نہیں پڑتا ملیر میں جعفر طیار ماحول کیا ہو گیا. بڑا بلائے تو چھوٹا جی کہتا ہے. عباس میدان کو جا رہے ہیں, ماحول کیا ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن, معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. آگے چلیے جلدی جلدی جلدی. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سر. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. آپ لوگ روز مضمون سنتے ہیں, 1-1.5 بند مجھے اس کے بعد مزید پڑھنا ہے, اسی میں ہی مجھے مصائب مکمل کر کے مرشد کو ممبر دینا ہے. آپ روز مضمون سنتے ہیں, میں ایک اور چیلنج کر رہا ہوں, آپ نے ایسا پروٹوکول میرے بھائی اس سے پہلے انکل جی نہیں دیکھا ہوگا. یہ جو اب مولا عباس میں یہ جو ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں. ارے ملک الموت سن رہا ہے, کیا مزہ ہے, تو ترائی پہ ہے شور اشرار. سرکار میں سن رہا ہوں ان شامیوں کی آوازیں, ملک الموت غازی کو کام پڑ گیا ہے. سرکار حکم کریں. عباس مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت کام یہ کرنا ہے, دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ کا بہت شکریہ. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. عمران شاہ جی آپ کے لیے, مجھے پتا ہے کسی نے نہیں بولنا, یہ خبر سن کے عجب خوف کا G64 اور کراچی, ان کے علاوہ یہ اردو پڑھنے کے لیے باخدا ڈر کے پڑھیے, اتفاق ہی کم ہوا ہے. یہ خبر عباس آ رہے ہیں مصرا, یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بد حواسی میں بنے ساد لئیں چلایا, کیا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. لفظ ہے روباہ فارسی میں, بھائی جان روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو, فارسی میں روباہ لومبڑی کو کہتے ہیں. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہتا تھا نہر نہیں چھوڑنی, اب کیوں کہہ رہے ہیں نہر چھوڑو؟ اس نے کہا نہر چھوڑنا. بھائی جان سر اٹھائیے گا پلیز. اس نے کہا اسرار بھائی راضی رہیے گا, مالک وہاں دیار غیر میں آپ کی محافظت فرمائیں. فیض نے کہا تھا دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح, وہیں سے دعا فرمائیے گا. ممبر آپ کا بھائی چھوڑ رہا ہے, نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. روبا لومڑی کو کہتے ہیں. اس کی فوج نے کہا ابن سعد بھاگنا کیوں ہے, اتنے تو زیادہ ہیں. اس نے کہا بھاگنا بنتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے سامنے غازی آ رہا ہے, سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں, شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتے ہیں. ارے شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. سارا مضمون چھوڑ دیا, 10 لاکھ کے سامنے آئے میرے عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. بس زبان لکھنؤ, اصطلاح لکھنؤ, چھوٹے حضرت نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا شمر کو بلاؤ.
صفوں کے اوٹ میں سے اور صفوں کے بیچ میں سے شمر ملعون باہر آیا. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جناب ابوالفضل العباس نے, اور شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایک عجیب جملہ فرمایا. مسکرا کے فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. شمر بزدل سپاہ, چوتھا مصرع. انکل ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں, ہم کیا کریں. شمر بزدل, اب یہی زبان کا ہی تو لطف ہے. شمر بزدل, ایک لفظ بھی بھونڈی زبان کا یا گرا ہوا لفظ نہیں کہوں گا, میرا وعدہ ہو گیا. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. ارے دیر کس بات کی, فی الفور منگا اور منگا. اوے اپنے انجام پہ کر غور, منگا اور منگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. اس نے کہا عباس یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے, کیا یہ کم ہے جو تو کہہ رہے فوج اور منگا اور منگا. اب عباس سے علمدار کو جلال آیا, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں غازی کو 10 لاکھ بتا رہا ہے. فرمایا فوج اور منگا اور منگا. اس کی وجہ یہ ہے اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. بہت شکریہ, راضی رہیے. جو رونے کی نیت سے آئے. چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز. کسی روایت پہ نہیں جا رہا, مرثیے میں ہی بات تمام کر لوں. چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز, بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز. چوتھا مصرع. غازی فرماتے ہیں اپنے ہی خون سے وضو کر کے بس حد عجز و نیاز, مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں نماز. سامعین گرامی, میں مظلوم کے ممبر پہ کھڑا ہوں, اوپر خدا نیچے قبر. مولا زندگی چھین لیں, اس سے اوپر بات کوئی نہیں. کبھی ممبر پہ یہ خیال رکھ کے آیا ہوں کہ پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے کہ بعد والا چھوٹی پڑھے. میری مخدومہ سب کو نواز رہی ہیں, ہر کسی کا اپنا کاسہ ہے, خالی کوئی نہیں یہاں سے جا رہا. میں دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوں صرف ایک آنسو مجھے دیجئے. نہیں بنتا, اتنے بڑے حبیب رضا صاحب کے گریے کے بعد کیسے کہوں کہ ایسے ماتم کریں گے ایسے. آپ ایک بند سنیے, ایک آنسو میرے دامن میں ڈالیے, میری بخشش کا سامان ہو اور میں اپنے سفر پہ روانہ ہوں. تاریخ کہتی ہے جب عباس علمدار خیمہ حسین میں آئے, وہاں بات کرنے سے پہلے جب یہاں اجازت لینے کے لیے خیام حسینی میں آئے, جنگ کرنے کی اجازت لینے کے لیے, امام حسین علیہ السلام نے دیکھا عباس آیا اور عباس کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. فرمایا غازی خیر. تو میدان جانے سے پہلے یہ مرثیے کا ٹکڑا سنیے, میں نے فضائل میں چھوڑ دیا تھا, پتہ نہیں کس لیے, بس اسی نقطے پہ سلام کر رہا ہوں. عباس خیریت ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب عباس علمدار نے رو کے فرمایا مولا دیکھیں نا, آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے. ایک آنسو آ جائے کسی طریقے, میرے بھائی میں دیکھتا رہوں, وہ فضائل پڑھ رہے تھے, آپ رو رہے تھے. عباس علمدار اجازت نامہ, آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے, میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے. مولا حسین ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے, اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے. عباس چاہتے کیا ہو؟ مولا جنگ کی اجازت. عباس کیوں؟ عباس فرماتے ہیں مولا دیکھیں نا کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو, سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے. بہت سونی ہنج پہ لڑ دی ہے. یہ امام حسین کا جواب سنیے, ممبر چھوڑو. فرماتے ہیں عباس بات تیری ٹھیک ہے لیکن میرا بھی تو دکھ ہے. ایک سوال ہو گیا, ایک جواب سنا. مولا آپ کا کیا دکھ ہے؟ میں سمجھنا ہوں بندہ مجلس سے یار آیا ہی نہیں جہدے منہ چو ایک باری ہائے بھی نہیں نکل سکتی. کیسا وہ بندہ ہے یار جڑا اتنی وڈی قیامت آمیز گل تے ہائے بھی نہیں کر سکتا. مولا آپ کا کیا دکھ ہے, مجھے میدان کیوں نہیں بھیجتے؟ حسین بھائی کو سینے سے لگا کے رو کے فرماتے ہیں عباس بتا نا, دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے, رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے. عباس قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے, بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. میری مخدومہ آپ کا گریہ قبول فرمائیں. ممبر میں 2 لائنوں کے بعد چھوڑ رہا ہوں. بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. رو کے فرماتے ہیں غازی مسکرا دو,
ارے میری مخدومہ آپ کے آنسو قبول فرمائیں، عباس مسکرا دو کہ میں تسکین دل زار کروں، پاس آؤ تمہیں اکبر کی طرح پیار کروں۔ علی کی دکھی بیٹیاں، آپ کا گریہ